بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میرے لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امر کے مالک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سن کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اب اجازت دے، جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لے چلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک خود جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول، میرے لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلے تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لو تو چلو۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئی۔ اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائے یا نہ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان، آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورت عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوگی، اور میرے پاس وہی پٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئی۔ اپنے ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئی اور جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیورات سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئی۔ اس شان سے جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کے تمام یہود عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیری کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ ان فن شادی کا مکان ماتم کدب بن گیا۔ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتے ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے، آپ ان کے دختر ہیں، آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیے۔ اور اس طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ الزہرا کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئی اور آپ کو سب نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیز میں دی، آپ اپنے گھر پر تشریف واپس لے آئی۔ تمام ماجرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔